اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو۔ وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور اس نے نہ اولاد اختیار فرمائی اور نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا پھر اسے ٹھیک اندازے پر رکھا، اور لوگوں نے اس کے سوا بہت سے معبود بنا لیے جو کسی شے کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود انہیں بنایا جاتا ہے، اور وہ اپنے لیے کسی نقصان اور نفع کے مالک نہیں ہیں، اور نہ وہ کسی کی موت اور زندگی اور نہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اور کافروں نے کہا یہ قرآن تو صرف ایک بڑا جھوٹ ہے جو انہوں نے خود بنا لیا ہے، اور اس پر دوسرے لوگوں نے بھی ان کی مدد کی ہے، تو بے شک وہ کافر ظلم اور جھوٹ پر آ گئے ہیں۔ اور کافروں نے کہا یہ قرآن پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس نبی نے کسی سے لکھوا لی ہیں، تو یہی ان پر صبح و شام پڑھی جاتی ہیں۔ تم فرماؤ اسے تو اس نے نازل فرمایا ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ بات جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور کافروں نے کہا اس رسول کو کیا ہوا کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہ اتار دیا گیا جو اس کے ساتھ لوگوں کو ڈرانے والا ہوتا، یا اس کی طرف کوئی غیبی خزانہ ڈال دیا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے یہ کھاتا۔ اور ظالموں نے کہا تم تو پیروی نہیں کرتے مگر ایک ایسے مرد کی جس پر جادو ہوا۔ اے حبیب دیکھو تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں تو یہ گمراہ ہو گئے ہیں کہ اب انہیں کسی راہ کی طاقت نہیں۔ وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر بنا دے وہ باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، اور تمہارے لیے بلند و بالا محلات بنا دے، بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا ہے، اور ہم نے قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ آگ انہیں دور کی جگہ سے دیکھے گی تو کافر اس کا جوش مارنا اور چنگھاڑنا سنیں گے، اور جب انہیں اس آگ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالا جائے گا تو وہاں موت مانگیں گے۔ فرمایا جائے گا آج ایک موت نہ مانگو اور بہت سی موتیں مانگو۔ تم فرماؤ کیا یہ عذاب جہنم بہتر ہے یا وہ ہمیشہ رہنے کا باغ جس کا ڈرنے والوں کو وعدہ دیا گیا ہے؟ وہ باغ ان کے لیے بدلہ اور لوٹنے کی جگہ ہے۔ جنتیوں کے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے، وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تمہارے رب کے ذمہ کرم پر مانگا ہوا وعدہ ہے۔ اور جس دن وہ انہیں اور جن بتوں کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان کو جمع فرمائے گا تو ان بتوں سے فرمائے گا کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی راستے سے بھٹکے تھے؟ وہ عرض کریں گے اے اللہ تو پاک ہے، ہمارے لیے ہرگز جائز نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی اور کو مددگار بنائیں، لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو فائدہ اٹھانے دیا، یہاں تک کہ انہوں نے تیری یاد کو بھلا دیا، اور یہ لوگ ہلاک ہونے والے ہی تھے۔ تو بے شک ان جھوٹے معبودوں نے تمہاری بات کو جھٹلا دیا، تو اب تم نہ عذاب پھیرنے کی طاقت رکھو گے اور نہ اپنی مدد کر سکو گے، اور تم میں جو ظالم ہے ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب یقیناً کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا۔ اور اے لوگوں کیا تم صبر کرو گے؟ اور اے محبوب تمہارا رب خوب دیکھنے والا ہے۔ اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے انہوں نے کہا ہم پر فرشتے کیوں نہ اتارے گئے یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے؟ بے شک انہوں نے اپنے دلوں میں تکبر کیا ہے اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی ہے۔ یاد کرو جس دن لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی، اور وہ کہیں گے یا اللہ ہمارے درمیان کوئی روکی ہوئی آڑ کر دے، اور انہوں نے جو کوئی عمل کیا ہوگا ہم اس کی طرف قصد کر کے باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بنا دیں گے جو روشن دان کی دھوپ میں نظر آتے ہیں۔ جنت والے اس دن ٹھکانے کے اعتبار سے بہتر اور آرام کے اعتبار سے سب سے اچھے ہوں گے۔ اور جس دن آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے پوری طرح اتارے جائیں گے، اس دن سچی بادشاہی رحمان کی ہوگی، اور کافروں پر وہ بڑا سخت دن ہوگا۔ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا کہے گا اے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے میری بربادی، اے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ بے شک اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا، اور شیطان انسان کو مصیبت کے وقت بے مدد چھوڑ دینے والا ہے۔
اور رسول نے عرض کی اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کے قابل بنا لیا ہے، اور ہم نے اسی طرح ہر نبی کے لیے مجرم لوگوں کو دشمن بنا دیا تھا، اور ہدایت دینے اور مدد کرنے کے لیے تمہارا رب کافی ہے۔ اور کافروں نے کہا ان پر سارا قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ ہم نے یوں ہی اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ اس کے ساتھ ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، اور وہ آپ کے پاس کوئی بھی مثال لے آئیں، ہم آپ کے پاس حق اور بہتر بیان لے آئیں گے۔ وہ جنہیں ان کے چہروں کے بل جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، ان کا ٹھکانہ سب سے بدتر اور وہ سب سے زیادہ گمراہ ہیں۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو وزیر بنایا، تو ہم نے فرمایا تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، تو ہم نے انہیں مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اور نوح کی قوم کو جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور انہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور عاد اور سمود اور کنویں والے اور ان کے درمیان کی بہت سی قومیں ہم نے ہلاک کر دی، اور ہم نے ہر قوم کے لیے مثالیں بیان فرمائی، اور ہم نے سب کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اور بے شک یہ اس بستی پر ہو آئے ہیں جس پر بری بارش کی گئی، تو کیا یہ اس بستی کو نہیں دیکھتے تھے؟ بلکہ یہ مرنے کے بعد اٹھنے کی امید نہیں رکھتے، اور جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ٹھٹھا مذاق بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہ وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اور کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ اگر ہم اپنے معبودوں پر ڈٹے نہ رہتے تو یہ رسول ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دیتے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ عنقریب یہ جان لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ کون گمراہ تھا۔ کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو کیا تم اس پر نگہبان ہو؟ یا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان میں اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یہ تو صرف جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ ہیں۔ اے حبیب، کیا تم نے اپنے رب کو نہ دیکھا کہ اس نے سائے کو کیسا دراز کیا؟ اور اگر وہ چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا بنا دیتا۔ پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹ لیا۔ اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور نیند کو آرام بنایا اور دن کو اٹھنے کے لیے بنایا۔ اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجا جو خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا تاکہ ہم اس کے ذریعے کسی مردہ شہر کو زندہ کریں، اور وہ پانی اپنی مخلوق میں سے جانوروں اور بہت سے لوگوں کو پلائیں۔ اور بے شک ہم نے لوگوں میں بارش کے پھیرے رکھے تاکہ وہ یاد رکھیں، تو بہت سے لوگوں نے ناشکری کے سوا کچھ اور ماننے سے انکار کر دیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈر سنانے والا بھیج دیتے، تو آپ کافروں کی بات ہرگز نہ مانیں اور اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں۔ اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا، ان میں یہ ایک میٹھا نہایت شیریں ہے اور یہ ایک کھاری نہایت تلخ ہے، اور ان کے بیچ میں اس نے ایک پردہ اور روکی ہوئی آڑ بنا دی۔ اور وہی ہے جس نے آدمی کو پانی سے بنایا، پھر اس کے نسلی رشتے اور سسرالی رشتے بنا دیے۔ اور تمہارا رب بڑی قدرت والا ہے۔ اور مشرک اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع دیں اور نہ نقصان پہنچائیں، اور کافر اپنے رب کے مقابلے میں شیطان کا مددگار ہے۔ اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، لیکن جو چاہے کہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے، اور اس زندہ پر بھروسہ کرو جو کبھی نہ مرے گا، اور اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو، اور اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے وہی کافی ہے، جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنائے، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ نہایت رحم فرمانے والا ہے، تو کسی جاننے والے سے اس کی تعریف پوچھ۔ اور جب ان سے کہا جائے رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں اور رحمان کیا ہے کہ ہم اسے سجدہ کر لیں جس کا تم ہمیں کہہ دو، اور اس حکم نے ان کی نفرت کو اور بڑھا دیا۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان میں چراغ اور روشن کرنے والا چاند بنایا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا۔ یہ اس کے لیے نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے یا جو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ اور رحمان کے وہ بندے جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام، اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں،
اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے، بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے۔ اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں۔ اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور اس جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا وہ سزا پائے گا، اس کے لیے قیامت کے دن عذاب بڑھا دیا جائے گا اور ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا۔ مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو توبہ کرے اور اچھا کام کرے تو وہ اللہ کی طرف ایسا ہی رجوع کرتا ہے جیسا کرنا چاہیے تھا۔ اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، انہیں ان کے صبر کے سبب جنت کا سب سے اونچا درجہ انعام میں دیا جائے گا، اور اس بلند درجے میں دعائے خیر اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کیا ہی اچھی ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے۔ تم فرماؤ میرا رب تمہاری کوئی قدر نہیں فرمائے گا، اگر تم اس کی عبادت نہ کرو تو تم نے تو جھٹلایا۔